وہ مسیحا کون تھا؟ اس ناول کو تحریر کیا ہے سیدہ شبانہ عظیم نے۔ آج کالج کی چھٹی تھی تو انزلہ نے گھر میں صفائی کا پروگرام بنا لیا تھا اور صفائی میں مصروف ہو گئی۔ صبا بھی اس بات سے بے حد خوش تھی کہ آج وہ خود سے کام میں مصروف تھی۔ امی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ آج تو دونوں کام میں لگی ہیں اور پھر سب کام سے فارغ ہو کر وہ کومل کے گھر جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ یہ کہاں کی تیاری ہے؟ صبا نے سوالیہ نظروں سے انزلہ کو دیکھتے ہوئے کہا، میں کومل کے گھر جا رہی ہوں۔ ہم نے کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے سب لڑکیوں کو جمع کیا ہے۔ ساری دوست ایک ساتھ ہی پڑھائی کریں گی۔ یہ ہمارا فائنل ایئر ہے، اس نے بہت ہی رسانیت سے کہا۔ امی بھی نکل کر ان کے پاس ہی آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، مگر جلد ہی آ جانا، کراچی کے حالات ویسے ہی خراب رہتے ہیں۔ تو وہ سر ہلاتی ہوئی خدا حافظ کر کے نکل گئی۔ وہ رکشے سے اتر کر پیسے دے کر جیسے ہی روڈ پار کر کے کومل کے گھر کی طرف بڑھی کہ سامنے سے آتی کار سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے نیچے آتی، گاڑی کو بریک عین اس کے سر پہ لگے۔ وہ کومل کے گھر کے بالکل سامنے کھڑی تھی، مگر ڈر کے مارے اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ تمہیں خودکشی کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو تم گھر سے باہر ہی کیوں کرنے کی کوشش کرتی ہو؟ کبھی ریل کے سامنے آ جاتی ہو، کبھی کار کے۔ وہ آج پھر سے اس کے سامنے تھا اور اس کی آواز پر جھٹ سے انزلہ نے آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ بھلا اس آواز کو کہاں بھولی تھی؟ سامنے وہی دشمن جاں تھا جس نے اسے اس کی 22 سالہ زندگی میں جاگنا سکھا دیا تھا، اور وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس سے کبھی دوبارہ سامنا ہو سکتا ہے۔ ایسے کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اب سامنے سے ہٹنا پسند کریں گی؟ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تو وہ گڑبڑا کر گاڑی کے سامنے سے ہٹ گئی۔ جب ہی کومل گھر سے باہر نکلی، ارے انزلہ تم، اور یہ تم ایسے کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ، اس نے اسے بت بنا دیکھ کر حیرانی سے کہا۔ وہ اپنی فرینڈز کے لیے ان کی پسند کے مطابق لوازمات لینے نکلی تھی۔ ارے طہا بھائی آپ؟ اس کی نظر بھی اب سامنے کھڑے طہا پر پڑ گئی تھی۔ میں انکل سے ملنے آیا تھا، ضروری فائل پر ان کے دستخط چاہیے تھے۔ ان کی طبیعت خراب سنی تو پاپا نے مجھے فائل دے کر گھر ہی بھیج دیا۔ انکل فارغ تو ہے نا؟ طہا نے فوراً ہی گاڑی کا دروازہ بند کر کے فائل اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، پاپا اپنے کمرے میں ہیں، آئیے۔ اور تم تو چلو، تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے خاموش کھڑی انزلہ کو ہلایا تو اس میں جیسے جان پڑ گئی اور طہا اسے گھورتا ہوا اندر بڑھ گیا۔ کومل انزلہ کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ کیا ہوا؟ تم ایسے چپ چپ کیوں ہو؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ کومل نے کمرے میں لا کر اس سے پوچھا۔ پتا ہے کومل، یہ شخص کون ہے جو ابھی ابھی تمہارے گھر آیا ہے؟ انزلہ نے کھوئے ہوئے انداز سے کہا۔ ہاں پتا ہے، یہ طہا بھائی ہیں، میرے پاپا کے دوست اور بزنس پارٹنر کے بیٹے۔ کیوں، کیا ہوا؟ کومل نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ یہ وہی شخص ہے کومل جس نے اس روز ریل کی لائن کراس کرتے ہوئے میری جان بچائی تھی، اور پھر ساری زندگی کے لیے میری جان اس کے پاس گروی ہو گئی۔ انزلہ نے بہت ہی بے ساختہ کہا تھا۔ کیا؟ کومل نے پہلے حیرانی سے کہا اور پھر خوشی سے چیخ مار دی، اور انزلہ جیسے حواسوں میں لوٹی تھی۔ کیا ہوا؟ تم کیوں چیخ رہی ہو؟ انزلہ نے کومل کی شکل دیکھی۔ تم نے بات ہی کرنٹ لگانے والی کی ہے اور پھر کہہ رہی ہو کہ تم کیوں چیخ رہی ہو؟ کومل ہنسنے لگی۔ اس میں کرنٹ لگنے والی کون سی بات ہے؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ جناب، اس میں کرنٹ لگنے والی بات ہی ہے، کیونکہ طہا بھائی لڑکیوں جیسی چیز سے کوسوں دور بھاگتے ہیں، اور تم جان گروی ہونے کی بات کر رہی ہو۔ کومل نے نئی اطلاع دی۔ کیوں؟ لڑکیاں کیا اچھوت ہیں جو یہ دور بھاگتے ہیں؟ اب یہ تو مجھے پتا نہیں، خیر تمہاری چوائس کی داد دینی پڑے گی۔ طہا بھائی چاہے جانے کے لائق ہیں، اور وہ لڑکی بہت خوش قسمت ہوگی جو ان کی لائف پارٹنر بنے گی، اور وہ خوش قسمت انزلہ ہی ہوگی۔ اس نے مسکرا کر دل میں سوچا، آخر سوچنے میں کیا حرج ہے،
پھر تمام فرینڈز کے آنے پر وہ لوگ کتابیں لے کر بیٹھ گئیں۔ انزلہ کتاب کھولے ضرور تھی مگر اس کا دھیان پڑھائی میں بالکل نہیں تھا، جسے کومل اچھی طرح نوٹ کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ یہ منہ کیوں لٹکا ہوا ہے تیرا؟ گوری نے مہر کو منہ بنائے دیکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں گوری، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ احسن حیات کو گئے ہوئے پورے 8 دن ہو گئے، جبکہ وہ کہہ کر گیا تھا کہ 2-3 دن میں واپس آ جاؤں گا، اور اب پورا ہفتہ گزر گیا۔ میں بہت پریشان ہوں، مہر نے فکر مندی سے کہا۔ تو نے ہی تو بتایا تھا کہ وہ کاروبار کے سلسلے میں گیا ہے، تو دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار تو ہے نہیں ان کا، تو پریشان مت ہو۔ اس نے مہر کو حوصلہ دیا۔ ہاں یہ تو ہے، پر وہ بابا بھی تو میری شادی کرنے کے لیے سنجیدہ ہو گئے ہیں۔ اب احسن حیات آئے تو میں اس سے بات کروں۔ ویسے اس نے اتنے دن کبھی نہیں لگائے، اور اگر کبھی ایسا ہوتا بھی تھا تو مجھے خالہ کے گھر فون ضرور کر دیتا تھا۔ اس بار نہ کوئی فون یا کوئی خیر خیریت کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے میں پریشان ہوں۔ اس نے اپنی پریشانی اسے بتائی۔ کہاں شادی کر رہا ہے چچا تیری؟ گوری نے جلدی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، کہہ رہے تھے کہ جلد ہی تیری شادی کر دوں گا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور تجھے تو پتہ ہے وہ دمے کے مریض ہیں، کب کیا ہو جائے کیا پتہ۔ اس نے دکھی انداز سے کہا۔ یہ تو ہے مہر، اس لحاظ سے چچا کی فکر بالکل ٹھیک ہے۔ ان کے بعد تیرا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ تیرے بیاہ کے بعد وہ بے فکر ہو جائیں گے۔ چچا کی اور احسن حیات کے گھر والوں کی کبھی نہیں بنی۔ صرف اور صرف زمین جائیدادوں کے چکر میں لوگ اپنے خونی رشتہ داروں کو بھی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، جیسے کہ احسن حیات کے گھر والوں نے کیا ہے۔ گوری نے بھی تلخ حقیقت کہی تھی۔ بس تو دعا کر کے جلدی سے احسن حیات آ جائے تو میری جان میں جان آئے گی۔ اس نے جلدی جلدی قدم گھر کی طرف بڑھا دیے۔ بابا کی دوائی کا ٹائم ہو رہا تھا۔ میں کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ جناب کا دھیان پڑھائی میں بالکل بھی نہیں ہے۔ فیل ہونے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ کومل نے انزلہ کی غائب دماغی پر چوٹ کی۔ جی نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور ویسے بھی میں پیدائشی ذہین ہوں، اس لیے مجھے زیادہ محنت کی ضرورت کبھی نہیں پڑی۔ انزلہ نے مسکرا کر کومل کی آگ ہی تو لگا دی۔ خوش فہمی، ویسے ایک بات بتاؤں، تم جو طہا بھائی کے بارے میں سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی ہو، وہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ کومل نے اس کی خوش فہمی کو دور کرنا چاہا۔ نو پرابلم، نہیں ہے تو ہو جائے گا، انزلہ نے بہت اطمینان سے کہا۔ اچھا، اتنا یقین ہے تمہیں؟ کومل نے تعجب سے کہا۔ ہاں مجھے یقین ہے اپنی سچی اور کھری محبت پر کہ وہ ضرور رنگ لائے گی۔ انزلہ، تم واقعی طہا بھائی کے لیے سنجیدہ ہو؟ کومل نے اب بالکل سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ تو تمہیں کیا اب تک مذاق لگ رہا ہے؟ اس نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ نہیں، میں سمجھی کہ تم شاید دل لگی کر رہی ہو اور یہ وقتی جذباتیت ہے۔ کومل نے صاف گوئی سے کہہ ہی دیا۔ نہیں کومل، میری زندگی میں آنے والا یہ پہلا شخص ہے جو اس طرح اچانک ہی میری زندگی میں چلا آیا ہے، اور نہ صرف آیا بلکہ پوری ہستی پر چھایا بھی ہے۔ میں نے بہت چاہا کہ اس کو نہ سوچوں، مگر وہ میرے حواسوں پر بری طرح چھا گیا ہے۔ اب میں چاہ کر بھی اسے بھول نہیں پا رہی ہوں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس معاملے میں آگے نہ بڑھوں، مگر یہ سب اختیار میں کب ہوتا ہے؟ یہ تو بے اختیاری عمل ہے جو خود بخود ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان اتنا بے بس، اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ چاہ کر بھی اپنا دامن نہیں بچا پاتا، جیسا میرے ساتھ ہوا ہے۔ اور کومل اس کا منہ دیکھ کر ہی رہ گئی تھی کہ وہ اس حد تک جا سکتی ہے۔ یہ تو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ اور یہ سب سننے کے بعد اس نے دل سے دعا کی تھی کہ انزلہ کو اس کا پیار مل جائے، اور اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ جہاں تک ہو سکا اس کی مدد کرے گی، اس کا ساتھ دے گی۔ صبا بیٹا، یہ لڑکا تمہارے حق میں ہر لحاظ سے بہتر ہے، تم ملو تو اس سے۔ امی نے اسے سمجھایا۔ میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، صبا نے دو ٹوک کہا۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کیوں میری راتوں کی نیندیں اڑا رکھی ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد تم دونوں بہنوں کے فرض سے فارغ ہو جاؤں، مگر تم جانے کیا سوچ کر بیٹھ گئی ہو۔
अम्मी ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा, मगर उस पर जर्रा बराबर असर नहीं हुआ। अंजिला अलग अम्मी की सूरत देखकर परेशान हो गई कि अभी अपिया ने अम्मी को परेशान कर रखा है, और अगर मेरी वजह से भी अम्मी इसी तरह परेशान हुई तो। वो एक नई परेशानी में मुब्तला थी। अम्मी ने आज तक जैसे तैसे गुजारा कर लिया था और इतना जोड़ लिया था कि वो उनकी शादियां कर सकती थीं। उनके वालिद के इंतकाल के बाद उनकी जमीनों से इतना आ ही जाता था कि वो गुजर बसर करके उनकी पढ़ाई का खर्चा निकाल लेती थी। कुछ अरसा सबा ने जॉब भी की, मगर जाने किस वजह से उसने ये जॉब छोड़ दी थी, और वजह आज तक घर में कोई नहीं जान सका था। अंजिला और अम्मी पूछ पूछ कर थक गईं, मगर वो किसी को भी नहीं बताती थी। इतनी अच्छी जॉब छोड़ने पर सबको ही दुख था, मगर वो अपनी मर्जी की मालिक थी। उसने कभी भी अपने मामले में किसी को बोलने नहीं दिया था। वो किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करती थी, और ये तो उसकी जिंदगी भर का सवाल था। ये तुम क्या कह रहे हो एहसन हयात? इतने दिनों के बाद आए और आकर ये मनहूस खबर सुना रहे हो। महर ने बेख्तियार ही उसके लबों पर हाथ रख दिया। मैं सच कह रहा हूं महर, मुझे भूल जाओ, खुदा के लिए मुझे भूल जाओ। उसने जब्त की आखिरी हदों को छूते हुए दिल मजबूत करके कहा था। भूल जाऊं? जानते हो इसका मतलब? कि मैं खुद को भूल जाऊं, सांस लेना भूल जाऊं। और क्यों भूल जाऊं मैं तुम्हें? मुझे वजह बताओ। मैं तुम्हारे रास्ते से खुद ब खुद हट जाऊंगी। बगैर किसी वजह के तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकती, अलग नहीं कर सकती। पूरे 2 माह बाद अपनी सूरत दिखाकर कहते हो मैं तुम्हें भूल जाऊं। नहीं एहसन हयात, महर एहसन को भूल जाए ये कभी नहीं हो सकता। वो पूरे एतमाद से बोली तो एहसन ने पल भर को उसकी सूरत गौर से देखी, जहां सच्ची मोहब्बत की तहरीर रकम थी। वजह जानना है तो सुनो महर, मेरे दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं। डॉक्टर्स मेरी तरफ से नाउमीद हो चुके हैं। उन्होंने नाउमीदी जाहिर कर दी। मैं ज्यादा अरसा नहीं जी सकता। एहसन हयात ने दिल पर पत्थर रखकर ये जानलेवा खबर उसे सुना ही दी, जो वो बताना नहीं चाहता था। क्या? महर ने फटी फटी आंखों से उसकी सूरत देखी। हाँ महर, ये सच है, और मैं तुम्हें इसीलिए कह रहा था कि प्लीज मुझे भूल जाओ। एहसन ने फिर से कहा। तो ये तुम्हारा इतना पैसा, इतनी दौलत, ये सब किस काम आएगी? तुम बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाओ एहसन। खुदा के लिए कुछ करो। वो तड़प ही तो गई थी ये सुनकर। यही तो बदकिस्मती है महर, इतना पैसा भी हमारे किसी काम नहीं आ रहा। दुनिया का कोई भी डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर सकता। उसने सख्त मायूसी के आलम में कहा। उसका कोई हल तो होगा हसन, महर ने तड़प कर कहा। हाँ, डॉक्टर्स का कहना है कि अगर कोई खूनी रिश्ता या कोई रिश्तेदार मुझे अपना एक गुर्दा दे तो जान बचाई जा सकती है, मगर अफसोस कोई भी रिश्तेदार इसके लिए तैयार नहीं। और मेरे वालिदैन बूढ़े हैं, इसलिए उनको डॉक्टर ने साफ जवाब दे दिया। और सच पूछो तो अब मैं भी जीना नहीं चाहता। जब तुम ही जिंदगी में नहीं होगी तो मेरी जिंदगी वैसे ही बर्बाद है, क्योंकि बाबा ने रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया। बस जब से ही मैं भी जिंदगी से बेजार हो चुका हूं। अब इस जिंदगी का करना भी क्या है? उसने दुख से कहा। अगर कोई तुम्हारा खूनी रिश्तेदार अपना गुर्दा तुम्हें दे तो डॉक्टर तुम्हारा इलाज कर सकते हैं, तो फिर मैं भी तो तुम्हारे खूनी रिश्तेदारों में आती हूँ। एहसन, तुम मेरा गुर्दा ले लो, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। उसने जल्दी से कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है महर, तुम औरत जात हो। कल को तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे, और अगर कोई मसला बन गया तो मैं तुम्हारी जिंदगी को किसी भी किस्म की आजमाइश में नहीं डालना चाहता। एहसन ने साफ मना कर दिया और खूबसूरती से टाल दिया। अरे अगर मेरी जिंदगी में तुम नहीं तो वैसे ही मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैं वैसे भी कौन सा जी सकूंगी। उसने मोहब्बत से कहा। मेरी बात मान लो, मुझे शहर ले चलो। मैं तुम्हें जिंदा सलामत देखना चाहती हूँ। प्लीज एहसन हयात, मान लो। हरगिज नहीं, मैं तुमसे गुर्दा नहीं लूंगा। तुम्हारे साथ
کوئی زیادتی کوئی ناانصافی نہیں کروں گا۔ اس نے سختی سے منع کر دیا۔ ٹھیک ہے تو تم میری بات نہیں مانو گے؟ مہر نے اس کو بغور دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہرگز نہیں مانوں گا، احسن نے بھی مضبوط لہجے میں کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میرے مرنے میں آنے کی تیاری کر لو کیونکہ میں زہر کھا لوں گی۔ مہر اٹھ کر جانے لگی تو احسن نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی مہر، احسن نے اسے سختی سے منع کیا۔ میں ایسا ہی کروں گی کیونکہ میری زندگی تمہارے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تم جلد ہی میرا مرا ہوا منہ دیکھ لینا۔ خدا حافظ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مہر نے ہاتھ چھڑایا اور آگے بڑھ گئی۔ مہر، احسن حیات نے آگے بڑھ کر اسے پھر سے پکڑ لیا۔ پہلے میری بات کا جواب دو، تب میں رکوں گی، ہاں یا نہ۔ اس نے اسے سوچنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ تم بہت ضدی ہو مہر، ٹھیک ہے، مگر یہ سب ہوگا کیسے؟ تم میرے ساتھ شہر کیسے جا سکتی ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ احسن نے اسے پھر سمجھانا چاہا۔ وہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو، بس تم شہر چلنے کی تیاری کرو۔ یہ کام اتنی رازداری سے ہوگا کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی، اور تم بھی یہ بات اپنی زبان پر نہیں لاؤ گے کہ تمہیں گردہ کس نے دیا ہے۔ اب میں چلتی ہوں، کل اسی جگہ اسی وقت پھر ملیں گے، اور اگر تم نے ذرا سی بھی ہوشیاری دکھائی اور بھاگنے کی کوشش کی تو تم مہر کو ہمیشہ کے لیے کھو دو گے۔ وہ اٹھ کر چل دی، مگر احسن حیات کو سوچ کے گہرے بھنور میں چھوڑ گئی۔ گھر آ کر بھی وہ بہت پریشان تھی کہ وہ بابا سے کیا بہانہ کرے۔ گھر آ کر بھی وہ بہت پریشان تھی کہ وہ بابا سے کیا بہانہ کرے کہ وہ بغیر کسی بحث کے اسے بآسانی شہر جانے کی اجازت دے دیں۔ تبھی اس کے ذہن نے پلان بنایا جو بجلی کسی تیزی سے اس کے دماغ میں آیا تھا، اور اس کے چہرے کی پریشانی تو اس کے بابا نے بھی نوٹ کر لی تھی۔ کیا بات ہے پتر، تو اتنی پریشان سی کیوں لگ رہی ہے؟ کوئی بات ہے تو اپنے بابا کو بتا دے۔ ان کی نظروں نے فوراً بھانپ لیا۔ بابا، وہ خالہ اکبری ہے نا، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ ڈاکٹر نے انہیں فوراً شہر لے جانے کو کہا ہے، مگر تم تو جانتے ہو کہ وہ بیچاری اکیلی عورت، نہ کوئی آل اولاد نہ کوئی رشتہ دار، اب ایسے وقت میں کون ان کا ساتھ دے گا؟ بیچاری اسی طرح گھٹ گھٹ کر مر جائے گی۔ آج کے دور میں کوئی اپنا بھی کام نہیں آتا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، اب ان کے ساتھ بھی کوئی جانے والا نہیں ہے۔ لیکن کتنی مجبور ہیں بیچاری، وہ دکھی آواز سے بولی۔ بیٹا، کیا صرف رشتہ داروں کا ہی حق ہوتا ہے؟ پڑوسی اور محلے کا کوئی حق نہیں ہوتا؟ تم ایسا کرو کہ تم اکبری بہن کے ساتھ چلی جاؤ۔ ایسے وقت میں کوئی تو ان کا ساتھ دینے والا ہونا چاہیے، اور جن کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے۔ بیٹا، شاید خدا نے تمہیں اس کے لیے وسیلہ بنایا ہو۔ تم جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اور ہو سکے تو ان کی مالی مدد بھی کرنا۔ میں نے کچھ پیسے رکھے ہیں، وہ لیتی جانا۔ جا میری بچی، اللہ تجھے اس نیکی کا اجر دے گا۔ انہوں نے بہت خلوص سے کہا۔ مگر بابا آپ، اس نے جلدی سے کہا۔